کا نام اور آپ کا پیشہ بتائیں۔ میں ڈسٹرکٹ شاہجہان پور میں وکالت کرتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا ڈفرینس ہے؟ بھائی نے بڑا بہترین سوال کیا ہے کہ میں اپنے بیان میں کہہ رہا تھا کہ قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر ہم کو اسلام سمجھنا چاہیے، نہ کہ ضعیف یا من گھڑت حدیثوں کی بنیاد پر۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر کی برائیوں کو دیکھ کر بھی اسلام کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، یہ میں بار بار کہہ رہا تھا۔ تو اس پر دو سوال آئے، تو بھائی نے سوال کیا اور ساتھ میں ہمارے چیف گیسٹ نے بھی اپنے بیان میں، جو ہسٹری کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ سماجی برائیاں ہیں، مسلمانوں کی برائیاں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بڑی اچھی آپ نے بات کہی، تو اسی کو میں ذرا اور ایڈ کرتے پہلے وہ سوال کا ایک معنی میں سوال نہیں تھا، وہ کچھ پوائنٹ تھا، اس کو میں کلیئر کرتے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں۔ تو مجھے یہی بات کئی غیر مسلم بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام یہ ہے لیکن پھر مسلمان ایسے کیوں ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں ہم آپ کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مسلمان کی طرف نہیں، مسلمزم کی طرف نہیں۔ مسلم شراب بھی پی سکتا ہے، لیکن کیا مسلمان کے شراب پینے کی وجہ سے کیا اسلام میں شراب حلال ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اسلام نام ہے قرآن صحیح حدیث، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو ہم کسی بھی غیر مسلم سے ملتے ہیں تو پہلی بات میں کر دیتا ہوں، میں آپ کو مسلمزم کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، ارشد مدنی کی طرف نہیں بلا رہا ہوں۔ میں بھی اگر غلطی پر ہوں قرآن کی روشنی میں تو آپ کو کریکٹ کرنے کا پورا حق ہے، قرآن میں اتنا کلیئر ہے اسلام۔ میرے بولنے سے اسلام نہیں ہو جاتا، اگر جب تک میں پروف نہیں دیا قرآن اور حدیث کا تو پھر میری بات زیرو اسلام میں۔ اگر میں قرآن اور حدیث کا پروف دوں گا تب جا کے میری بات میں پاور ہے۔ اس کا مطلب ارشد مدنی کیا سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیا کرتا ہے، ایکٹیویٹی کیا کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ہے قرآن اور صحیح حدیث کا، تو جس پر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں مسلمانوں کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غلط فہمی میں نہ آئے اسلام کے بارے میں، آپ اپنی اسٹڈی کو انشاءاللہ جاری رکھیے، بہت جلد بہت بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کرائے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی نے جو سوال کیا کہ میں جو ورڈ استعمال کر رہا تھا کہ صحیح اور ضعیف حدیث، صحیح حدیث کی بنیاد پر، قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی انسان مشہور ہو جاتا ہے، 1.7 بلین مسلم دنیا میں پائے جاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ گریٹ ریولیوشن، دنیا میں انقلاب صرف 1400 سال کے اندر اتنی بڑی تعداد پھیل گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی ہیرو جب زیادہ ترقی کرتا ہے تو اس کے خلاف لوگ کیا کرتے ہیں، ریومرز، حسد کرنے والے کیا کرتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیجیے جو بھی مشہور ہوتا ہے اس کو بدنام کرنے والے کیا کرتے ہیں، کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں، کچھ ڈاؤٹس لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مشہور آدمی کا نام بتا کر اپنی دکان چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر یہ انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ جو ہے نا کئی ہیروز اور کئی پولیٹیشنز نے کہا بھائی میرے گھٹنے میں کوئی درد نہیں تھا، سر میں درد تھا، لیکن پورے میڈیا والوں نے میرے گھٹنے کا درد مشہور کر دیا۔ میں اچھا چل کے آ سکتا ہوں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں میڈیا والوں سے گزارش کرتا ہوں میرے پیر کے بارے میں اتنا زیادہ نہ لکھیں، کہیں ڈر ہے کہ فیوچر میں کہیں وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، کہیں بدشگونی سے کہیں پیر خراب نہ ہو جائے۔ یعنی کہ جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں دیتے کوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ دین لے کر آئے تو اچانک کفار قریش نے اسلام قبول کیا تو پوری دنیا کے اندر اسپریڈ ہوا۔ اس زمانے کے 23 بادشاہ، جس کے میں نے اپنے یوٹیوب میں میرے انگلش کے اردو کے بیانوں میں میرا پورا نام گنایا ہے، 23 اس زمانے کے بادشاہ اور امبیسڈر نے اسلام قبول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصدوں کے ہاتھ پر۔ گریٹ ریولیوشن۔ اکثر انبیاء جو آتے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیے، ایسا اچانک ریسپانس نہیں ملا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپانس ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا زیادہ مشہور ہوا، اتنا زیادہ ان کو ریسپانس ملا، اور وہ مشہور ہونے والے تھے، اس لیے ہر نبی نے ہر زمانے میں پروفیسی بھی کی، یہاں تک کہ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ورڈ ملتا ہے، حکو ممتکم میں کلو محمد ذہود و دہر بینا جروسلم۔ اور اسی طریقے سے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 16 اور 17 میں ہم کو ورڈ ملتا ہے پارخلق پیراکلٹ، یعنی کہ مطلب ہے کہ وہ جس کی تعریف کی جائے،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف بعض کے تاریخ والوں نے نہیں لکھا بلکہ کئی پیشن گویوں میں، جیسا کہ ابھی بردر منصور صاحب نے کہا بھوشیہ پرانا، ہندوؤں کی جو کتابیں تھی اس میں جو بھوشیہ کے بارے میں یعنی فیوچر کے بارے میں جو مشہور کام ہونے والے ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ریولیوشن ہوگا تو کیا ظاہر بات ہے ایسی کتابوں میں کیسا چھپے گا. تو وہ کتابوں کے اندر بھوشیہ پرانا پر 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 3 4 اور 5 کے اندر محمدہ اچھکیار اور عبداللہ اڈیار جو کہ بہت بڑے پنڈت تھے تمل ناڈو کے، انہوں نے یہ پروفیسی پڑھنے کے بعد کہا یہ پروفیسی کلیئر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ کے ساتھ آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی وہ شخصیت جن کو پرانے لوگ بھی ذکر کرتے ہیں. سورہ صف نمبر 61 کے آیت نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ سورہ آراف نمبر 7 کی آیت نمبر 157 میں وَمَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، انجیل اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پائیں گے. کلکتہ کے پورے کرسچنز کے جو ہیڈ ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ہبرو لینگویج بھی سیکھی ہے صرف نان مسلم کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ورڈ احمد ہوتا ہے کہ نہیں ہے. یہ ورڈ محمدن کا ورڈ میں نے ہبرو لینگویج سیکھ کر ان کو سمجھایا. تو انہوں نے کہا واقعی ہماری کتاب میں ذکر ہے. یعنی جب اتنی بڑی مشہور شخصیت ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے ان کے خلاف کوئی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ایلیگیشن ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ٹیم کو پیدا کیا، حدیث کے جاننے والے اسکالرز کو. تو انہوں نے کیا کر دیا، جو غلط بولنے والے ہیں ان کی باتوں کو ہٹا کر جو آتھینٹک بولنے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح ضعیف کہتے ہیں، 5 پیرامیٹر بنائے انہوں نے. 5 پیرامیٹر کیا؟ 5 بنیادیں ہیں کہ جو چین آف نریٹر ہے نا اس کے اندر درمیان میں کہیں سے بھی بریک نہیں ہونا چاہیے. بریک ہوگی مطلب کس نے کہا کلیئرٹی ہونی چاہیے، بریک نہیں ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں اتصال السند، جو چین ہے وہ بریک نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ تام الضبط، وہ چین میں کون ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، پہاڑ نہیں. انسان کی کیا ہونا چاہیے؟ میموری. تام الضبط، اس کی میموری زبردست ایکوریٹ ہونی چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے ہو، ویسا اس کی بات لی جائے گی. عدالہ، اس کے اخلاق وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ایسے کی بات لیں گے. اگر مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے اگر حدیث بولے گا تو اس کی بات کو نہیں لیں گے. اس کے اخلاق اتنے اچھے ہونے چاہیے. شاذ نہ ہو، یعنی کراس چیک کریں گے تو قرآن اور اس سے آتھینٹک حدیث سے نہ ٹکرائے. دیکھیے کیسا ریسرچ ہو رہا ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے کے لیے. اور علت، چھپے ہوئے کسی بھی قسم کے ڈیفیکٹس نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 اصول حدیث کے اسکالرز نے سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 کی روشنی میں کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایکسپٹ مت کر لو، چیک کرو کیا واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ریسرچ کر لو کیا واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا نہیں کہا، یا لوگ اپنی طرف سے کہہ لے رہے ہیں. یہ چیک کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو انوسنس آف مسلم جو مووی بنی، انوسنس آف مسلم 17 منٹ کا جو ٹریلر نکلا، پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا نا. تو یہ انوسنس آف مسلم کا جو بیس ہے نا وہ ایک من گھڑت موضوع روایت کی بنیاد پر ہے. اس کے اندر شروع میں جو بتایا گیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد ہے، وہ عورت کے پیروں کے درمیان جو ہے نا وہ لیٹ رہا، اس طرح کے اس کے اندر مناظر بتائے گئے مووی کے اندر. اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا تھا، کتابوں میں تھا، مغازی بن اسحاق میں تھا نا، اس وجہ سے ہم نے بنائی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں مغازی بن اسحاق. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے ان کا انتقال 2002 میں ہوا، 2001 یا 2001 سے پہلے ہوا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا 2001 سے پہلے ہو گیا اور مووی آج بھی کر رہے 13 سال کے بعد. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال 13 سال پہلے ہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں کہا کہ یہ من گھڑت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے اس زمانے کے چند دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے واقعہ بنا. اس واقعے کی بنیاد پر پوری انوسنس آف مسلم ایک مووی بنی. تو ہم کہیں گے یہ من گھڑت اور ضعیف حدیثیں جو پرانے لوگوں نے پھیلائے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے، آج کے چند ہر غیر مسلم کی ہم بات نہیں کرتے، کئی غیر مسلموں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، چند ایسے لوگ ہیں کہ جو اس انفارمیشن کو غلط استعمال کر کے مووی بنا رہے. سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز لکھی. اس پوری کتاب کا بیس کیا ہے؟ من گھڑت ایک ضعیف روایت پر. وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ جب
عزا اور افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات، عزا اور منات یہ کفار قریش کے 3 بت تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ 3 بتوں کی تم پوجا مت کرو، ایسا کہہ رہے تھے. تو اس وقت پر وہاں پر کفار قریش نے ایک چیز پھیلا دی، یعنی ان کی تم تعریف کرو، ان کی تم تعریف کرو، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہا. تو سیٹانک ورسس میں سلمان رشدی نے کیا کہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے کبھی شیطان کی باتیں بھی کہہ دیتے تھے اور شرک کی باتیں بھی کر دیتے تھے، ایسے کو میں نبی کیوں مانوں. اس نے لکھا سیٹانک ورسس شیطان کے بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، نعوذ باللہ. اس نے بنیاد کس پر بنائی؟ سلمان رشدی نے ایک من گھڑت اور ضعیف روایت کی بنیاد. تو میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حدیث کی بنیاد پر ہر حدیث کو قبول نہ کر لیں. قرآن مجید کہہ کر آج امریکہ سے اندر سے فرقان الفرقان نامی ایک بک نکال، انیس شورس نامی جو شیخ احمد دیدہ سے جنگ جس نے ڈیبیٹ جو شخص ہار گیا، تو اس نے قرآن مجید کے مقابلے میں 14 عربی میں سورے بنائے. کچھ بھی عربی میں دکھتے اس کو قرآن مت کہیے، کچھ بھی عربی میں دکھا تو اس کو حدیث. قرآن مجید کا اصلی نسخہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا نا، وہ آج تاشقند کے میوزیم میں ہے، ٹرکی میں ٹیلی کر کے دیکھ لے سکتے. حافظوں کے سینوں سے آج بھی ہم پورے قرآن مجید کو اگر دنیا والے جلا دے پھر پیش کر دے سکتے، کیونکہ حافظوں کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے. اور اسی طریقے سے بحرین کے میوزیم میں صحیح بخاری کی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا نا وہ بھی موجود ہے. صحیح بخاری کے ہاتھ کے لکھے نسخے موجود ہے، اس سے ٹیلی کر کے دیکھ لیجیے. تو اس لحاظ سے الحمدللہ میں چونکہ ریسرچ اسکالر ہوں، قرآن اور حدیث میں جو ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ کیسے محفوظ ہوا اس پر میں نے 4 سال ریسرچ کیا ہے. اس وجہ سے میں نے ڈیٹیل میں اس لیے دیا کیونکہ فی الوقت میڈیا کے کئی لوگ ایسے سارے من گھڑت، جب مشہور کوئی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو کھڑے ہوئے باتیں ہوتی ہیں اس کو لے کر لوگ کتابوں میں جو باتیں لکھ دیتے ہیں، آج میڈیا اس کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ پورا بیک گراؤنڈ بتانا مجھے ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے ڈیٹیل میں آنسر دیا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جواب مکمل ہوا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم بھائیوں سے سوال لیں.